اللہ رب العالمین نے بے شمار برکت رحمتیں رکھی ہیں اپنے محبوب اور ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے پر۔ اس دنیا کائنات کا مقصود بھی آپ ہے، مطلوب بھی آپ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ بھی آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اپنے محبوب اور آقا کی غلامی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس غلامی کی برکت سے دنیا میں جو مختصر سا سفر ہم جو طے کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ اپنی رضا سے بھر دیں گے، برکتوں و رحمتوں سے بھر دیں گے، اور پھر جو قبر کے اندھیرے ہیں وہ ان کی غلامی کی برکت سے وہ اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے، اور جب حشر کا دن ہوگا تو سورج بھی اپنے آب و تاب میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ لیکن جو غلام رہا دنیا میں، نبی علیہ السلام کی غلامی والی زندگی جس نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس غلامی کی برکت سے اسے حشر کی جو تپتی ہوئی دھوپ ہے اس سے بچا کے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات ہے وہ وجہ کائنات ہے۔ کیا ہے؟ تو وجہ کائنات کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کی برکت سے کائنات بنی ہے۔ سنا ہے نا کتنے علماء فرماتے ہیں، تو جن کی برکت سے کائنات بنی، انسان بنے، یہ نظام بنا، پھر یہ دین شریعت آئی، تو پھر سوچیں کہ اس ذات کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، جن کی وجہ سے رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے ایمان جس نے بھی نہ مسلمان، وہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں اصل کامیابی ہے، آپ کی ایک ایک ادا کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر شریعت و سنت کے مطابق اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈال دے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی ایگزامپلز دیکھنی ہے، مثال دنیا میں دیکھنی ہے، تو بالکل اول وقت کو دیکھیں جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرماتے، اور جنہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں مثال دکھائی ہے دنیا میں کہ ان کی ابتدا بھی دیکھیں کہ جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، جو کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، جو دنیا میں دشمنیاں ہوتی تو کئی برس دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لڑنے والے لوگ، یعنی کہ اتنے نیچے درجے میں گئے، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی غلامی اور طریقوں کو اختیار کیا تو رب نے انہیں اس جگہ سے اٹھا کے ان بلندیوں تک لے گیا، قیامت تک کے آخری انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا، قرآن میں اشارہ کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر میری رضا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے تو ان کے غلام بن جو محبوب کے غلام بنے۔ تو اس بات سے ہی سمجھا، تو ہماری زندگیوں کے مسئلوں کے حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غلامی سے ہٹ کے ہم اور جگہوں میں اپنے لیے کامیابیاں تلاش کریں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہم اپنی عقل سے چلتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم معاشرے سے اثر لے کے بیٹھے ہوئے جن چیزوں کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں کامیاب، فلاں نہیں۔ کامیابی اونچے گھروں کو بنانے میں نہیں ہے، کامیابی گاڑی بنگلوں میں نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، بڑے بڑے بادشاہ آئے کامیاب ہوتے، لیکن رب نے دکھایا کہ وہ لوگ جو چٹائیوں میں سوئے، پتھر سر کے نیچے رکھا، لیکن انہوں نے غلامی نبی علیہ السلام کی اختیار کی، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ تو اگر ہم اس دنیا کی مختصر زندگی میں چاہتے ہیں نا کہ ہم سکون میں آ جائیں، یہ گھروں کے اندر فساد، یہ جو خرابیاں، یہ معاشرے کی خرابیاں، یہ سب ختم ہو، سب درست ہو جائے نظام، یہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا، کوئی بھی نہیں۔ حکومت جتنی اچھی آ جائے، جتنے اچھے حکمران آ جائے، جتنا بھی اچھا نظام آ جائے، لیکن جب تک ایک ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرے گا وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، سکون آ ہی نہیں سکتا۔ سکون، چین، عزت، رفعت، بلندیاں، مقام، مرتبے، شان، شوکت سب اللہ نے حضور کے قدموں میں ڈال دیے، اور ہمیں در دکھا دیا ہے کہ جو بھی ان کی غلامی اختیار کرے گا، جو ان کا غلام بنے گا، اتباع کرے گا، اسے میرا قرب حاصل ہوگا، اسے میری محبت ملے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔
لیکن ہم نے نہیں، ہم اپنی کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اللہ ہمیں جو مقام دے رہے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے غلام بنے، ان کی غلامی اختیار کریں کہ میں انہیں مقام دوں، مرتبہ دوں۔ اگر تاریخ پڑھے صحابہ کے بعد سے لے کے اپنے اکابر تک، تو جن جن نے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، پوری دنیا میں رب نے ان کو عزت عطا کی، اور ہم وہ عزت اوروں کے در پہ تلاش کر رہے ہیں، غیر کے قدموں میں تلاش کر رہے ہیں، دنیا کے چند ٹکڑوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور آقا کی ذات کو لے کے ہم احساس کمتری میں چلے گئے کہ ہم نے کہا اگر سنتوں میں آ جائیں، اگر ان کے طریقوں کو اپنائیں تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، دنیا کو کیا۔ یہ ایک ایسا عشق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جان بھی دیں لیکن ان جیسا عمل نہ کر پائے، یہ عشق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ بتا رہا ہے کلمہ ہے، ایمان ہے، اقرار ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مومن وہ ہے جو کلمے والی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہماری جو بات ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ آپس میں تضاد ہے اس کا۔ ہم زبان سے ہر بات کہیں گے کہ اللہ سب کو کر سکتا ہے، دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں وہ ضرور دعا قبول، یہ باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس بات کا دل کے اندر یقین کس درجے کا حاصل ہے، وہ بات اصل ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو جو اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ ہم تو وہ ماحول اختیار ہی نہیں کرتے، ہم تو انوائرمنٹ ہی نہیں جاتے۔ دین میں بھی ہم سہولت تلاش کرتے ہیں، مزے تلاش کرتے ہیں، ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بس چسکے والی باتیں ہوں، شور شرابہ ہو، بس رونق لگ جائے، یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو دین بنا لیا۔ سال میں ایک دفعہ بڑی محفل کر دی، بس بری جمع ہو گئے، ہم پکے اللہ ہم سے راضی نہیں۔ جو ان کی اولاد ان کی گردنیں کٹ جائیں، نیزوں پہ لڑ جائیں، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے اور ہم ان چند چیزوں پہ اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ بس ہمارا کام بن گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آپ کو اس طرح کی ترغیب دے رہے وہ بھی گمراہ ہے، چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، شیخ ہو، استاد ہو۔ مرشد وہ ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لے کر آئے، بس وہ مرشد ہے، وہ شیخ ہے، وہ پیر ہے۔ ابھی ہر کسی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور عوام کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور ہمیں بھی سہولت والا دین چاہیے۔ اگلے نے آپ کہہ دیا بھائی میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے، ہم بھی سالانہ ماہانہ ایک حاضری لگا کے مرشد کا شفقت کا ہاتھ رکھواتے، نذرانہ پیش کیا، بس مرشد راضی ہے۔ اللہ راضی ہو نہ ہو، مرشد راضی ہے، سب گمراہی ہے۔ سب سے بڑے مرشد آقا کی ذات ہے بس کائنات میں، جو ہمیں ان سے جڑتا ہوا نظر آئے گا، جن کے سینے میں ان کا عشق نظر آئے گا، اور ہمیں دکھے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ آقا کے، جن کی صحبت پہ بیٹھ کے ان کا عشق سینے میں جوش مارے، ہم فخر سمجھیں گے۔ ایسے پیر و مرشد کے قدموں کو اور اس کی قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھیں گے، کیونکہ غلام ہے۔ ان کی نسبت سے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو ہم تھوڑا اپنے اندر شعور بیدار کریں۔ اسی لیے ہم اپنی صحبت بدلیں، اہل حق کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، ایسے ماحول میں جائیں جہاں دین کی صحیح ترجمانی ہو۔ جب آپ کے پاس پیمانہ ہوگا تو آپ پرکھ سکیں گے کہ یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ بندہ گمراہی پہ تو نہیں لے جا رہا۔ جب آپ کو خود ہی علم نہیں ہو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ڈگریاں لی، دنیا کی تعلیم کے انبار ہیں، لیکن وہ ایک عام بندے کی بات بھی سنتے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیسی بات نہیں۔ یہ وجہ یہی ہے، علم صرف وہ ہے دنیا میں علم جو علم آقا لے کر آئے، بس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ اور آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اسی وجہ سے کہ ہم جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نا، جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے وفائی ہے، ہم اس میں پھنس گئے۔ پھر ہم اپنے ذہن میں بات بالکل حقیقت، جب یہ ساری باتیں ہماری لائف میں کلیئر ہو نا، پھر ہم کہیں کہ چلے ہم پہ کوئی نظر ہے، کوئی اثرات ہے، کوئی معاملات ہیں، تب ہم بولیں کہ ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کا وجود ہے، لیکن انہی چیزوں کے بار بار بول کے نا اپنی کوتاہیوں کو اس میں ضم کر دینا اور پھر اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہم اپنے دل سے ارادہ کریں کہ ہم اپنے ظاہر باطن کو نبی علیہ السلام کی غلامی کے مطابق بنائیں گے، بس